السلام علیکم نسس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ناول عید گنگنانے لگی ہے۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کرانے کے بعد اس کا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ گھر آ کے وہ بے دم سے انداز میں بستر پر گری اور آنسوؤں کو بہنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا۔ زینی اور اسجد اسکول سے آنے کے بعد بھوک کا شور مچانے لگی۔ تب وہ خود ترسی کی اس کیفیت سے باہر نکلی اور تمام ہمتوں اور قوتوں کو جمع کر کے انہیں سینڈوچ بنا کر دیے۔ کھڑے ہونے کی ہمت ہی ناپید تھی، سر چکرا رہا تھا تو دل گھبراہٹ کا شکار۔ وہ ایک بار پھر بستر پر آ گئی۔ وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی، مگر یادیں تو آکٹوپس تھی جو جکڑ کر بھی بس کر رہی تھی۔ شادی کو سال بھی پورا نہیں ہوا تھا جب اسجد صاحب اس کی گود کو رونق بخشنے موجود ہوئے تھے۔ پریگننسی کے پہلے 3-4 مہینے اس کے لیے کسی آزمائش سے کم ہرگز نہیں ہوا کرتے تھے۔ وامٹنگ ایسی شدید کہ دوا بھی اثر نہیں دکھاتی تھی۔ اس پر ہر قسم کی اسمیل سے الگ جی الٹتا رہتا۔ اسجد ابھی صرف 6 مہینے کا تھا جب وہ ایک بار پھر پریگننٹ ہو گئی تھی۔ اس کی طبیعت صبح کے وقت اتنی خراب نہیں تھی کہ موسیٰ آفس سے چھٹی کر لیتا، مگر موسیٰ کے جانے کے بعد یکدم ہی اس کی حالت بگڑ گئی تھی۔ اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ اپنا خیال رکھنا اس کے لیے گویا ممکن ہی نہ رہا تھا۔ وہ تو ساتھ والے گھر سے خالہ ختیجہ آ گئی تھی، پھر اس کی حالت دیکھتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ واپسی پر جو خبر اس کے ساتھ آئی تھی، اس نے کچھ اتنا بدحواس کیا تھا کہ موسیٰ کے آفس سے واپسی تک وہ رو رو کر اپنا حشر کر چکی تھی۔ اسجد الگ اس لا تعلقی اور عدم توجہی کا شکار ہوتا احتجاجاً گلا پھاڑ رہا تھا۔ ارے کیا ہو گیا جناب، خیریت ہے نا؟ اسے بیڈ پر لیٹے سسکیاں بھرتے دیکھ کر موسیٰ بھی گھبرا سا گیا تھا۔ بریف کیس اور کوٹ اجلت بھرے انداز میں صوفے پر اچھالنے کے بعد وہ اس پر جھک گیا۔ موسیٰ، میں پھر سے پریگننٹ ہوں، چہکو پہکو روتی وہ یوں پرملال انداز میں بولی جیسے پتہ نہیں کون سا عظیم نقصان ہو گیا ہو۔ او آئی سی۔ موسیٰ، جو اسے یوں روتے سسکتے دیکھ کر اچھا خاصا پریشان ہو چکا تھا، وجہ معلوم ہوتے ہی مسکرایا۔ اس میں ہنسنے کی بھلا کیا بات ہے؟ ایمان کا تو آدھا خون اس کی مسکراہٹ سے ہی جل گیا۔ یہ بتائیں زوجہ، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ اس کا گلا سہلا کر موسیٰ بہت شوقی سے بولا۔ اسجد ابھی صرف 6 مہینے کا ہے، وہ جیسے زچ ہوئی تھی۔ سو؟ موسیٰ نے ابرو اچکا کر بے نیازی سے کندھے جھٹکے۔ سو؟ وہ اس کے پرسکون انداز پر بے اختیار چیخی۔ میجر آپریشن سے تشریف لائے تھے آپ کے صاحبزادے اس دنیا میں، اور میں مرتے مرتے بچی تھی۔ تو یار اس میں میرا تو پھر بھی کوئی قصور نہیں، اولاد تو اللہ کی دین ہے نا، تو مجھ سے آخر جھگڑا کیوں کر رہی ہو؟ وہ کان کھجا کر بولا، پھر اس کے دائیں بائیں دونوں بازو رکھ کر اس پر جھکتا کسی قدر شوخی سے چہک کر مزید گویا ہوا تھا۔ دیکھو نا بھلا، اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہمارے بچے تو جیسے آسمانوں پر اسی انتظار میں چہل قدمی کر رہے تھے کہ ان کے بابا اور ماما ایک ہوں اور انہیں دنیا میں آنے کا بہانہ ملے۔ اس کے سرگوشی سے مشابہ دھیمے لہجے کی خوابناکی اور گمبھیرتا تمام تر شوخی و شرارت سمیت اسے حجاب آلود خفت سے دوچار کرتی بے تحاشا سرخ کر گئی تھی۔ موسیٰ پلیز، وہ اس کی آج دیتی قربت سے بدکتی، ان شوخیوں پر قابو پاتی نگاہوں سے پگھلتی اسے پرے دھکیل کر چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ تم خوامخواہ گھبرا رہی ہو، حالانکہ پریگننسی کے دوران تم پہلے سے بڑھ کر حسین، دلکش اور شارمنگ ہو جاتی ہو۔ ریئلی نور آ جاتا ہے تمہارے چہرے پر۔ وہ اس کا نرم گداز ہاتھ اپنے بھاری پرحدت ہاتھوں میں دبا کر بوجھل سرگوشی اس کی سماعتوں میں انڈیلنے لگا۔ تب ایمان بری طرح بلش ہوئی، حیا آمیز خفگی سے اسے خفیف سا گھور کر بولی تھی، اس قسم کی باتوں سے آپ مجھے پھول نہیں بنا سکتے۔ میں بتا رہی ہوں، مجھے اتنی جلدی دوبارہ اس جھنجھٹ میں نہیں پڑنا۔ وہ جھنجھلا کر بولی تھی۔ تب موسیٰ اچھا خاصا چونکتے ہوئے کچھ حیرانی سمیت اسے دیکھنے لگا تھا۔ واٹ ڈو یو مین؟ کیا کرو گی تم؟ اس کی بڑی بڑی غلافی آنکھوں میں تحیر امڑ آیا تھا۔ ابارشن، ایمان نے خود مطمئن رہتے ہوئے جیسے موسیٰ کو بھگ سے اڑا دیا تھا۔ واٹ؟ وہ دبے ہوئے لہجے میں چلایا تھا۔ پاگل ہو گئی ہوئی می، تم جانتی ہو یہ صریح قتل ہے، اور میں ہرگز بھی تمہیں اپنی اولاد کے قتل کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ بات تم لکھ کے رکھ لو۔ وہ یکایک ہی غصے میں آ گیا تھا۔ تب ایمان اس کا یہ تحکم بھرا انداز دیکھتے ہوئے بفر سی گئی تھی۔ میں ایسا ہی کروں گی، آپ نے مجھے سمجھا کیا ہے؟ میں انسان ہوں۔ ہاں، مفاد ہوگا تو آپ کا، میرا تو ہر لحاظ سے کباڑا ہی ہے۔ موسیٰ نے تعصب سے اسے دیکھا، مگر تب خاموش رہا تھا۔ مگر بعد میں اس نے پیار، نرمی اور محبت سمیت اسے سمجھا لیا تھا، یہ وعدہ کر کے کہ اگلے بچے میں وہ کم از کم
5 سال کا وقفہ ضرور دیں گے، یا پھر تب جب وہ خود ایسا چاہے گی، اور ایمان پاگل تھی جو خود سے ایسا چاہتی۔ اور اب جبکہ زینب صرف 3.5 سال کی تھی، وہ ایک بار پھر اس جھنجٹ میں پڑ گئی تھی۔ اگر اس شخص کے مزاج کے موسم نہ بدلے ہوتے تو کتنا لڑتی وہ اس سے، مگر وہ اس سے بات کرنا تو درکنار، دیکھنے کا بھی روادار نہ تھا۔ پھر بھلا وہ کیسے اور کیوں کر اس سے شکایتیں کرتی؟ ماما رات ہو گئی ہے، کھانا نہیں پکے گا؟ اسجد کے باقاعدہ بازو ہلا کر کیے گئے استفسار پر وہ باقاعدہ چونکتے ہوئے یادوں کے حصار سے نکلی تھی۔ آپ چلو بیٹا، ماما کچھ انتظام کرتی ہے۔ اسے اندازہ تھا ایک ایک سینڈوچ کھانے کے بعد کئی گھنٹے گزرنے پر اب ان ننھی جانوں کو پھر سے بھوک لگنا شروع ہو چکی تھی۔ جبھی ہمت نہ ہوتے ہوئے بھی وہ خود کو گھسیٹ کر کچن تک لے آئی تھی، مگر اندر داخل ہونے پر اسے جھٹکا لگا تھا۔ موسیٰ ٹیبل پر موجود پلیٹوں میں چکن روسٹ، نان، کباب، سالن اور دہی بھلے وغیرہ شاپر کھول کھول کر پلیٹوں میں منتقل کر رہا تھا۔ کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو نے یکایک اسے احساس بخشا کہ صبح سے اس کا معدہ بالکل خالی ہے۔ اسجد، زینی، آ کر کھانا کھا لو بیٹا۔ اسے دیکھ کر بھی نظر انداز کرتے ہوئے موسیٰ نے بچوں کو پکارتے ہوئے چیئر سنبھال لی تھی۔ ایمان کو توہین کے ساتھ ساتھ آنسوؤں کا گولا سا حلق میں پھنستا ہوا محسوس ہوا تو تیزی سے پلٹ کر کچن سے نکل گئی۔ موسیٰ اطمینان سے کھانے میں مصروف ہو چکا تھا۔ بابا، ماما کو بھی بلا لاؤ۔ اسجد کے کہنے پر اس کا سر نفی میں ہل گیا تھا۔ مگر انہیں بھوک لگی ہوگی بابا، آج ماما کی طبیعت۔ اسجد، وہ زور سے دہاڑا، خاموشی سے کھانا کھاؤ۔ اسجد یک دم سہم گیا تھا۔ اس کی حالت بے حد خراب تھی، وامٹنگ کے علاوہ کمزوری اور نکاہت الگ۔ اب بھی وہ صرف 1 ہفتے میں ہی نچڑ کر رہ گئی تھی۔ صاف شفاف اجلی رنگت زردی مائل ہو چکی تھی، جبکہ آنکھوں کی گرد سیاہ ہلکے بے حد نمایاں ہونے لگی تھی۔ اس سے پہلے بھی وہ 2 مرتبہ ایسی حالت سے گزری تھی، مگر تب موسیٰ کی محبت اس کے ساتھ اسے ڈھارس دیے رہتی تھی۔ مگر اب صورتحال مختلف تھی۔ موسیٰ کی بے حسی، لا تعلقی اپنی تمام تر صفاقیوں سمیت اس کے اندر سے زندگی کی رمق کو بھی ختم کر رہی تھی۔ اس سے پہلے ایسی حالت میں وہ بات بے بات پر جھنجھلاتی اور ہر دم بیزار رہا کرتی، اور ساری جھنجھلاہٹ موسیٰ نرمی پیار سے سہ جاتا۔ تب کبھی ضبط کھو کر تو کبھی شرمندگی سے دوچار ہو کر وہ رو پڑتی، اور وہ اسے کیسے سنبھالتا تھا؟ وہ ان دنوں سے جیسے کانچ کی بنی ہوئی کرسٹل سے زیادہ نازک لگتی۔ مگر آج کل طبیعت پہ چھائی یاسیت اور مایوسی ہر دم ماضی کی دل فریب لمحات میں پناہ لینے پر اکسائے رکھتی۔ یادیں ہمہ وقت اس پر برستی اور اسے گہری افسردگی میں مبتلا کیے رکھتی۔ اس وقت بھی دوا کھاتے ہوئے اس کی ذہنی رو بہک گئی تھی۔ بات تو سنے محترمہ، وہ موسیٰ کی سائڈ سے ہو کر دواؤں کا شاپر اٹھانے کو جھکی تھی جب موسیٰ نے مسکراہٹ ضبط کرتے اچانک ہی اس کی کلائی پر گرفت مضبوط کر لی تھی۔ چھوڑے بھائی، کیا مصیبت ہے؟ جی نہ چاہے تب بھی یہ میڈیسن تو ضرور لینی ہے۔ وہ حسب عادت جلد ہی جھنجھلا گئی تھی۔ اوفو یار، اتنی سی بات پر اتنی زیادہ ناراضگی؟ اب بھلا بتاؤ، اس میں یوں منہ پھلانے کی کیا بات ہے؟ وہ اس کا بسورتا ہوا انداز دیکھ کر شریر ہوا تھا۔ ہاں، یہ ساری آزمائشیں خواتین کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ وہ جل بھن گئی۔ اس آزمائش میں کامیابی سے ہمکنار ہو کر خواتین ہی عظیم درجہ پا لیتی ہیں۔ لولی وائف، جو باپ کو کسی صورت بھی میسر نہیں آ سکتا، جنت آ جاتی ہے آپ کے نازک پیروں تلے۔ موسیٰ نے اس کی ریشمی بال سہلا کر نرمی سے سمجھایا تھا۔ جواباً ایمان نے منہ بگاڑ لیا تھا۔ ہاں، اس قسم کی باتوں میں الجھا کر آپ کو اپنا مطلب تو خوب نکالنا آتا ہے نا؟ وہ نروٹھے پن سے بولی تو اسے دیکھتے موسیٰ کی خوبصورت آنکھیں جذبوں سے لو دینے لگی۔ یہ بھی خوب، لگا دو اب سارے الزام مجھ غریب پر، حالانکہ خدا گواہ ہے حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ کیا؟ اس کی بات کے جواب میں ایمان تو ششدر حیران بھونچکی ہونے کے بعد غصے سے مرنے مارنے پر اتر آئی تھی، اس سراسر الزام پر۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں زوجہ، قسم سے تمہارا یہ معصومیت بھرا خوبصورت حسن اگر مجھے نہ بہکائے تو میں بھلا شریف انسان۔ موسیٰ، اس کا شرم سے برا حال ہو گیا تھا۔ ہاتھ میں آئی ہر شے اس پر پھینکتی وہ اپنی خجالت کو مٹاتی رہی تھی۔ ماما، زینی نے اس کا بازو جھنجھوڑ کر اسے چیخ کر آواز دی۔ تب وہ ہڑبڑاتے ہوئے دھندلی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ماما، فون کی بیل ہو رہی ہے، دیکھے نا کس کا فون ہے؟ اسد بھی وہیں پر تھا، اسے اٹھنا ہی پڑا تھا۔ سردیوں کا آغاز تھا،
جب گاؤں سے بڑے ابا نے فون کر کے کہا تھا کہ وہ اور ماما کچھ دنوں وہاں آ کر رہ لے۔ دراصل انہی دنوں سرمد بھائی کے سعودیہ مقیم ہو جانے پر ماما ان دنوں خاصی بوکھلائی ہوئی رہتی تھی۔ اس کے علاوہ بڑے ابا انہی دنوں زمینوں کا بٹوارا کر کے پاپا اور پھپھو کا بھی حصہ ان کے حوالے کرنا چاہ رہے تھے۔ ایسے میں پاپا تو بزنس کی مصروفیت کی وجہ سے وقت نہیں نکال سکے، البتہ اسے اور ماما کو جانے کی اجازت ضرور دے دی۔ دونوں بھائیوں میں یوں تو بہت اتفاق اور محبت تھی، مگر چونکہ اب بڑے ابا کی ساری ہی اولادیں جوان اور شادی کے قابل تھی تو ان کی خواہش تھی بہویں اور دامادوں کے گھر آنے سے قبل حقداروں کو اصل حق پہنچا کر ہی اپنے بچوں کو ان کا حصہ دے، تاکہ ان کے بعد جائیداد کی تقسیم پر جھگڑے نہ اٹھ کھڑے ہوں۔ یوں تو اکثر وہ لوگ عید شب برات پر بھی وہاں جاتی تھی، مگر اس مرتبہ کا جانا کچھ الگ قسم کا تھا۔ اپنے گھر میں اکلوتے ہونے کی بنا پر وہ اچھی خاصی تنہائی سے شاکی رہا کرتی تھی، جبکہ اس کے برعکس یہاں خوب رونق اور محبت کی فضا قائم تھی۔ وہ جتنی زندہ دل، من موجی اور خوش مزاج تھی، اس قدر تنہائی اس کا مقدر بن چکی تھی۔ ایک سرمد بھائی ہی تھے جو پہلے تعلیم اور پھر جاب کے چکر میں ہمیشہ باہر ہی رہے تھے، اور اب تو شادی کے بعد ہمیشہ کو وہیں کے ہو کر رہ گئے تھے۔ البتہ بڑے ابا کی حویلی میں ان کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیوں کے ساتھ خاصا خوشگوار ہنگامہ مچا رہتا تھا۔ اس کا تو صحیح معنوں میں وہاں آ کر واپس جانے کو جی ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس مرتبہ بھی سب سے زیادہ خوش وہی تھی، یا پھر سیما، رابعہ اور مدھو، جو پھپھو اور تایا ابا کی بیٹیاں تھیں، اور تھوڑی سی عمر کے فرق کے ساتھ اس سے کچھ بڑی چھوٹی۔ ایمان، یار تم نے کبھی اپنی آئندہ زندگی کے متعلق نہیں سوچا؟ ایک دن رابعہ نے اس سے اچانک ہی سوال کر لیا تھا۔ میں میڈیکل لائن میں آنا چاہ رہی تھی، لیکن مجھے تو انجینئر بننے کا جنون تھا، مگر پاپا کہتے ہیں کہ لڑکیوں کے لیے اس فیلڈ میں کچھ خاص اسکوپ نہیں۔ ارے، وہ اس کے جواب پر کھلکھل کر کے ہنسی، تب وہ ہمنک ہو کر رہ گئی۔ کیا ہوا؟ اسے اپنا مذاق اڑایا جانا بہرحال برا لگا تھا۔ بھائی، ہمارا مطلب شادی وادی کے متعلق تھا، کوئی آئیڈیل وغیرہ؟ سیما اس سے کچھ کریدنا چاہتی تھی۔ ایمان نے آنکھیں سکیڑ کر جیسے کچھ سوچا۔ جہاں تک بندے کا تعلق ہے تو یار گڈ لکنگ ہو اتنا کہ ساتھ کھڑا اچھا لگے، اسپیشلی ہائٹ تو ضرور شاندار ہو۔ اس نے بھرپور تمکنت سمیت کہتے شان بے نیازی سے کندھے جھٹکے۔ گڈ، آئیڈیل تو فلمی ہیرو کی خصوصیات والا چاہیے۔ اور کچھ؟ سیما نے مسکراہٹ دبائی۔ ہاں، سب سے اہم بات یہ کہ عام لڑکیوں کی میں بالکل بھی تنہا آدمی کے ساتھ کی خواہاں نہیں ہوں۔ بھائی وہ کتنا ہی شاندار کیوں نہ ہو، مجھے تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا پسند ہے۔ تنہائی میں میرا جی بہت گھبراتا ہے۔ اس بات پر تو کوئی کمپرومائز نہیں، وہ اپنی سادگی اور معصومیت میں ان کی آپسی معنی خیز مسکراہٹوں کے تبادلے پر دھیان دیے بنا کہہ گئی تھی۔ گویا پہلی بات پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے۔ سیما نے آنکھیں نچائی تھی۔ ہاں کہہ سکتی ہو، لیکن دوسری بات پر نہیں۔ اس نے پھر اسی سادگی سے کہہ ڈالا۔ کم آن یار، بندے کو ہینڈسم تو ضرور ہونا چاہیے، ورنہ تمہارے ساتھ سوٹ نہیں کرے گا۔ تنہائی کی فکر نہ کرو، شادی کے بعد بچے تنہائی دور کر ہی دیا کرتے ہیں، نو فیملی پلاننگ۔ اور تب سے ان سے بے وقوف بنتی ایمان نے جھیپتے ہوئے انہیں گھورا تھا۔ آخر آپ کو میری شادی کی اتنی جلدی کیوں ہے ماما؟ وہ ان کی پوری بات سنے بغیر ہی جھنجھلا گئی تھی۔ یہ جلدی بالکل نہیں ہے، اگلے 2-3 مہینوں میں تم 19 سال کی ہو جاؤ گی، اور اس عمر میں تمہارا بھائی تھا۔ ماما کی مثال پر اس نے خفت سے نظریں چرائی تھی۔ وہ اور دور تھا ماما، تب کے مہینے بھی آج کے سال جیسے ہوتے تھے، لوگوں کے پاس کوئی اور کام بھی تو نہیں تھا شادی کے علاوہ۔ مجھے ابھی بہت پڑھنا ہے، اس نے انہیں دیکھ کر شرارت سے کہا تھا۔ ربش، اپنے بڑے ابا کی بیٹیوں کو دیکھ لو، کتنی چھوٹی عمر میں بچیوں کی شادیاں کر دی۔ رابعہ اور سیما بھی تمہاری عمر کی ہیں، جلد شادیاں ہو جائیں گی ان کی بھی۔ ماما یہ کوئی مقابلہ تھوڑا ہی ہے، وہ ایک ہی رٹ سے زچ ہو گئی۔ بیٹے اچھے رشتے بار بار تھوڑی ملتے ہیں۔ مسز احمد کے دیور اور شاہ صاحب کے بھتیجے کے علاوہ دورانی صاحب، وہی جو تمہارے پاپا کی بیسٹ فرینڈ ہے، ان کے بیٹے کا بھی پرپوزل موجود ہے۔ تینوں ہی لڑکے بے حد قابل ہیں۔ اسفر تو امریکہ لے جائے گا بیوی کو، جبکہ احسن کیپٹن ہے، کاکول میں پوسٹنگ ہے۔ فرحان کی جاب سب سے بہترین ہے، بینک میں اعلیٰ عہدے پر ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ تینوں ہی لڑکوں کے ساتھ سسرالے رشتوں کا جھنجھٹ نہیں، تم بہت خوش رہو گی۔ اس کے علاوہ وہ تمہارے بڑے ابا نے بھی موسیٰ کے لیے کہا ہے، مگر میں تو اس حق میں نہیں ہوں۔ دل نہیں مانتا بیٹا، بھلے لڑکا پڑھا لکھا ہے
پرکشش جاب ہے، مگر ماحول تو گاؤں کا ہی ہے نا، وہ اپنی کہہ رہی تھی، مگر ایمان تو اسی ایک نقطے پر اٹک گئی تھی۔ واٹ، موسیٰ بھائی کا پرپوزل بھی ہے؟ اسے بے تحاشا حیرت نے آن لیا تھا۔ وہ سنجیدہ و باروب سی شخصیت کا مالک، ریزرو و روڈ سا موسیٰ حیات، جس سے کبھی سلام و دعا سے بڑھ کر بات نہیں ہو پائی تھی، جو کم و بیش بھی اس سے عمر میں 8-10 سال تو ضرور ہی بڑا تھا، اس کی ذات میں بھلا کیا دلچسپی رکھتا ہوگا؟ بہن بھائیوں میں وہ سب سے بڑا تھا۔ گاؤں آتے جاتے کبھی کبھار ہی اس سے سامنا ہوا تھا کہ پہلے پڑھائی پھر جاب کے سلسلے میں وہ شہر میں ہی ہوتا تھا، اور جب کبھی ملاقات ہوتی بھی تھی تو وہ بھی اتنی قابل ذکر ہرگز نہیں تھی کہ ایمان کسی غلط فہمی یا خوش فہمی کا شکار ہوتی۔ تم مجھے سوچ کر جواب دینا، تینوں لڑکوں کی تصویریں تمہارے بیڈ کے دراز میں رکھ دی ہیں، دیکھ لینا۔ وہ اسے سوچوں میں غلطہ چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور جب چند دنوں بعد انہوں نے اس سے جواب مانگا تو اس نے موسیٰ حیات کا نام لے کر ماما کو بھونچکا کر دیا۔ وہ تو حیرت سے گنگ تھی، کتنی دیر تک کچھ بول ہی نہ سکی، پھر قدرے سنبھلتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں گویا ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے تم موسیٰ کی پرکشش مردانہ وجاہت اور خوبروئی سے متاثر ہو گئی ہو۔ بیٹا وہ ماما پلیز، وہ جانے کس احساس کے زیر تحت بے تحاشا سرخ پڑ گئی کہ بلا شبہ ان کے غلط اندازے نے اسے تکلیف پہنچائی تھی۔ وہ تو قسم کھانے کو بھی تیار تھی کہ اس نے آج تلک ڈھنگ سے موسیٰ حیات کو دیکھا بھی نہیں تھا، کہ ایک تو عمروں کا اتنا فرق، دوسرا اسے کبھی بھول کر بھی اس قسم کا خیال نہیں آیا تھا۔ ماما میں موسیٰ بھائی کے لیے اس لیے ہاں کہہ رہی ہوں کہ مجھے بڑی فیملی فیسینیٹ کرتی ہے، آپ کو مجھے اتنا تو جاننا چاہیے تھا۔ اس کے لہجے میں شکوہ سا محسوس کر کے ماما خجل ہو گئی تھی، جب ہی اسے گلے لگا کر چٹا چٹ پیار کر لیا تھا۔ اوہ سوری بیٹا، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ خیر اینی ویز چھوڑو اس بات کو، اللہ بس نصیب بہت اچھے کرے تمہارے۔ انہوں نے نرمی سے کہتے اس کی گال تھپکے تھے۔ وہ پھینکے سے انداز میں مسکرا دی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ ماں کو بہت آسانی سے یقین دلا دینے والی ایمان اس سے اگلے مرحلے کو اتنی خوش اسلوبی سمیت طے نہیں کر پائے گی، اور اس میں شک بھی نہیں تھا کہ اس کی یہ فیسینیشن اتنی عجیب تھی کہ کسی کا بھی اس سمت دھیان نہیں جا سکا، یا پھر دوسری جانب موسیٰ حیات ہی کچھ ایسا غیر معمولی اور شاندار حسن رکھتا تھا کہ اس کے اس فیصلے کو ہر کسی نے موسیٰ حیات کی مردانہ وجاہت کی وجہ ہی لیا تھا۔ جبھی تو منگنی کی تقریب پر بھی رابعہ اسے دیکھتے ہی شوقی سے ہنسی تھی۔ اچھا تو یہ وجہ تھی، اب سمجھی۔ ایمان حیران رہ گئی تھی۔ کیا مطلب؟ بھائی مطلب مطالب چھوڑو، تم یہ بتاؤ ہمارے ویری امپریسو پرسنالٹی کے مالک بھائی سے تم پہلی مرتبہ کب متاثر ہوئی؟ ویسے وہ سچ مچ اتنے ڈیشنگ ہیں کہ بندہ یوں دل ہارتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے۔ یعنی بندے تو مرعوب ہوتے ہی ہیں، بندیوں کا تو مرعوب ہونا لازمی ٹھہرا، رابعہ نے گنگنا کر کہا تھا۔ وہ سب اس کی سنے بغیر ہی اپنی ہانکنے لگی تھی، جبکہ وہ چکرا کر رہ گئی تھی۔ یا اللہ، یہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی؟ اور اس نے ان لوگوں کی غلط فہمی دور بھی کرنا چاہی، مگر وہی معاملہ ہوا تھا کہ وہ جتنا اس معاملے میں انکاری ہو رہی تھی، اسی قدر وہ لوگ مشکوک ہو رہی تھی۔ بھائی تم ڈر کیوں رہی ہو؟ اب تو وہ تمہارے ہی ہیں، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ سیما نے بھی اسے چھیڑا تھا تو ایمان کے اندر عجیب سی جھنجھلاہٹ اتر آئی تھی۔ پھر منگنی کے فوراً بعد ہی اس کے احتجاج کی پرواہ کیے بغیر شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ مگر مجھے پڑھنا ہے ابھی، اس نے ضد ہوتے ہوئے پاؤں پٹکے تھے۔ بے فکر رہو، میرے بھائی ساری پڑھائیاں منٹوں میں پڑھا دیں گے، رابعہ نے چٹکی بجا کر اسے چھیڑا تھا۔ اس کے بعد تو اس نے توبہ کر لی تھی کسی کے سامنے کچھ کہنے سے۔ پھر ایسے ہی دنوں میں وہ دن بھی بہت جلد آ گیا جب وہ ماما پاپا سے ودا ہو کر بہت سارے ارمان سجائے موسیٰ حیات کی ہمراہ اس حویلی میں آ گئی جس کی رونقیں اور محبتیں اسے بہت متاثر اور فیسینیٹ کرتی تھی۔ تھینکس فار دس آنر۔ آف وائٹ شیروانی، سفید شلوار اور سر پر سرخ صافہ باندھے موسیٰ حیات شہزادوں سی آن باندھ لیے جب پہلی بار مکمل استحقاق سمیت اس کے سامنے آیا تو سلام کے بعد رونمائی میں دیے کنگن اسے پہناتے ہوئے اس کی شوق سی آواز پر گھبرا کر چونکی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی بوجھل پلکیں اٹھا کر اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ تھینکس فار واٹ؟ آف کورس، اگر آپ ہمارا انتخاب نہ کرتی تو ہمیں اور ہماری محبت کو آج ہی وصال کی گھڑیاں کیوں کر نصیب ہوتی۔ ایمان کی لمبی پلکیں حیا سے لرز کر آرزو پر سایہ فغن ہو گئی۔ حجاب مانے تھا، ورنہ وہ لازماً موسیٰ حیات کی غلط فہمی دور کر دیتی۔ پھر تو موسیٰ حیات کے ہاتھ اسے چھیڑنے اور ستانے کا ایک سنہرا بہانہ آ گیا تھا۔ دیکھ لیں اماں،
اپنے بیٹے کی خوبروئی کا کمال۔ ایک نک چڑھی مغرور حسینہ نے بھی خود سے کہہ کر آپ کی سپوت کا چناؤ کیا۔ محبت اسی کو تو کہتے ہیں۔ وہ اسے چھیڑ کر اس کا غصے، خجالت اور بے بسی سے سرخ پڑتا چہرہ بہت دلچسپی سے دیکھا کرتا۔ نان سینس، ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے، وہ زچ ہو جاتی اور کئی بار اصل وجہ اسے بتاتی، مگر موسیٰ حیات کو تو مزہ آیا کرتا تھا، پھر وہ بھلا کیوں باز آ جاتا؟ شادی سے پہلے موسیٰ حیات کا جو تاثر تھا ایمان کے لیے، وہ تو اس سے اکثر مختلف روپ میں سامنے آیا تھا۔ شوق و شنگ مزاج اور بے حد پولائٹ قسم کی نیچر کے ساتھ بلا شبہ وہ اس کے لیے بہترین شریک حیات ثابت ہوا تھا۔ اس کی یونانی دیوتاؤں کی سی چونکا دینے والی پرکشش مقناطیسی شخصیت اسے بلا شبہ ہزاروں میں بھی ممتاز رکھتی تھی، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ اپنی شخصیت کے اسٹانس اچھی طرح آگاہ بھی تھا، مگر کبھی بھی موسیٰ حیات نے اس خوبصورتی کا ناجائز استعمال نہیں کیا تھا۔ ایمان کو تو وہ یوں ہی مذاق میں چھیڑ کر زچ کیا کرتا، مگر وہ قطعی نہیں جانتا تھا کہ اس موضوع پر اس کا یہ مذاق ایمان کو اچھا نہیں لگتا۔ وہ اکثر اس سے الجھ جایا کرتی۔ منہ دھو رکھے، کبھی آئینہ خود سے ضرور دیکھیے۔ ہاں، بہت حسین ہے، انوکھی دنیا سے خوبصورت ہے نا آپ۔ بھائی غرور آپ کو کس بات کا کہ یہ تو سراسر خدا کی تعریف ہے، وہ بھڑک جایا کرتی۔ ایسے سمے موسیٰ حیات بہت احتیاط سے اس کا دھیان بٹا دیا کرتا۔ اوف او بیگم صاحبہ، ایک بات پہ نہ اٹک جایا کرے، میں تو یوں ہی چھیڑتا ہوں آپ کو۔ تو مت چھیڑا کرے، وہ جھنجھلا جاتی۔ خدا کو مانو لڑکی، اگر تمہیں نہیں چھیڑوں گا تو کیا یہ شوق محلے کی لڑکیوں پہ پورا کروں؟ کیوں چھتر لگوانے کے در پہ ہو؟ اتنے حسین بننے کی توجہ پر کوئی پاگل ہی ہوگی جو چھتر مارے گی۔ وہ جل جاتی۔ تو تم مانتی ہو یہ بات؟ وہ پھر پٹری سے اترتا۔ ویسے تمہیں پتا ہے تم یوں جلتی بھنتی بھی کتنی پیاری لگتی ہو، مگر دور دور بیٹھ کر بالکل نہیں۔ اور ایمان اس کے رومانٹک موڈ سے خائف ہوتی، راہ فرار ڈھونڈنے لگتی۔ سب کچھ یوں ہی ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ پہلا بگاڑ تب پیدا ہوا جب شادی کے بعد موسیٰ کی چھٹیاں ختم ہوئی اور موسیٰ نے اسے اپنے ساتھ شہر لے جانا چاہا۔ ایمان تو سنتے ہی بدک گئی۔ ہرگز نہیں، میں وہاں تنہا نہیں رہوں گی۔ موسیٰ نے صبح روانگی کا کہہ کر اسے سامان پیک کرنے کا کہا تھا۔ ایمان نے بغیر سوچے سمجھے پٹ انکار کر دیا۔ تنہا کیوں؟ میں ہوں گا نا تمہارے ساتھ۔ وہ فدا سا ہونے لگا۔ اس نے منہ بگاڑ لیا۔ صرف آپ اور وہ بھی آفس میں بھلا پیچھے دیواروں سے باتیں کروں گی؟ نہ بابا نہ، میرا تو دل گھبراتا ہے اکیلے میں۔ تم کہو تو میں آفس جانا ہی ترک کر دوں۔ موسیٰ حیات نے ایک بار پھر پٹری سے اترتے ہوئے ایک مشہور ایڈ کی نقل اتاری تھی، حسب منشا تبدیلی کے ساتھ، جبکہ ایمان کا خفت اور حیا سے چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ موسیٰ بکواس نہ کرے، بس میں کہیں نہیں جا رہی آپ کے ساتھ۔ اس کے عزائم سن کر تو اس کا ارادہ اور بھی پختہ ہوا تھا۔ اٹھا کر لے جاؤں گا زبردستی، سارے پرمٹ حاصل کیے ہیں محترمہ، اس لیے نہیں شادی کی تھی کہ تمہارے فراق میں اتنی لمبی راتیں تارے گن کر گزارو۔ ہاں، بالکل نہیں جاؤں گی میں، موسیٰ نے اس کی لہجے کی نقل اتارتے ہوئے دھمکایا تھا، مگر پھر ایمان کا موڈ خراب ہوتا دیکھ کر باقاعدہ منت پر اتر آیا۔ دیکھو ظالم بیوی، کچھ خیال کر لو، ان چند دنوں میں ہی تو اتنا عادی ہو گیا ہوں میں تمہارا، اب میرا دل کسی اور شے میں نہیں لگنے والا۔ ہاں، عادی ہو گیا ہوں بھائی، میں چائے کا کپ ہوں نہ نسوار کی پڑیا، مسکے نہ لگائیں۔ ایمان نے اس کی ایک نہ چلنے دی تھی۔ تم اس سے بھی کچھ بڑھ کر ہو۔ پھر وہی جیتی تھی۔ موسیٰ حیات کا پیار، محبت، بے تابی سب یوں ہی بیکار گیا۔ موسیٰ کو تنہا ہی جانا پڑا تھا۔ اس نے تو بڑی اماں کے سامنے موسیٰ کے ساتھ جانے کا سن کر ہی چہکو پہکو رونا شروع کر دیا۔ بہت سیلفش اور کٹھور ہو تم لڑکی۔ ارے ظالم بیوی، تم نے تو ثابت کر دیا کہ تم نے واقعی مجھ سے نہیں، میری بڑی فیملی اور اس حویلی کی رونق سے متاثر ہو کر شادی کی تھی۔ جاتے ہوئے موسیٰ اس کی فتح سے سرشار انداز کو دیکھ کر خفا خفا سا بولا تھا، اور بے اختیار وہ کھلکھلائی تھی۔ تھینک گاڈ آپ کو اعتبار تو آیا۔ اس نے بے اختیار سکھ کا سانس بھرا، مگر وہ کہہ کر خود ہی پھنس بھی گئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ موسیٰ ٹھٹک سا گیا، پھر اسے شانوں سے جکڑ کر اپنے مقابل کرتا ہوا سختی سے بولا تھا، تو گویا یہ سارا ڈھونگ تم نے اس لیے رچایا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر غصے سے چیخا۔ کیا مطلب؟ ایمان اس کے انداز کی سختی پر گھبرا سی گئی۔ مطلب تم نے اس الزام سے بچنے کی غرض سے تم نے میرا انتخاب۔ موسیٰ، وہ اس کی بات قطع کر کے چلائی، وہی سچ ہے جو میں آپ کو بتا چکی ہوں، نہ یہ ڈھونگ ہے اور نہ وہ۔
اچھا، وہ یکایک ٹھنڈا پڑ گیا۔ یعنی تم یہ ثابت کرنا چاہ رہی ہو کہ تمہیں مجھ سے رتی برابر بھی کوئی دلچسپی نہیں؟ موسیٰ یکدم بجھ کر رہ گیا۔ ایمان نے فی الفول نفی میں گردن ہلائی، مگر انداز میں شرارت نمایاں تھی۔ ابھی نہیں ہے تو کیا ہوا، ہو تو سکتی ہے۔ جناب، بندے کو مایوس بہرحال نہیں ہونا چاہیے۔ بقول شاعر، پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ۔ ایمان نے گویا اسے چڑھانے کے ساتھ امید کا سرا بھی تھمایا تھا۔ وہ حوصلہ تو کیا پاتا، البتہ چڑھ ضرور گیا تھا۔ جب یہ آنکھیں نکال کر بولا تھا، پچھتاؤ گی زوجہ، ایک دن بہت پچھتاؤ گی۔ اچھا، وہ ہنسی تھی، مگر کیسے؟ اس نے جیسے ہی ہنس لیا تھا۔ ہم چھین لیں گے تم سے یہ شان بے نیازی، تم مانگتی پھرو گی اپنا غرور ہم سے۔ جواباً وہ جھک کر بیگ اٹھاتے ہوئے بہت زوم سے شیر پڑتا ایڑیوں کے بل گھوم کر چلا گیا تھا، جبکہ ایمان کی زچ کر دینے والی ہنسی کی آواز دور تک اس کا پیچھا کرتی رہی تھی۔ لو، میں ہارا اور تم جیتی، اے دنیا کی ظالم ترین بیوی۔ محض ایک ہفتے بعد وہ چہرے پہ زمانے بھر کی بے بسی اور جھنجھلاہٹ کے آثار لیے بہت عاجز ہو کر بولا تھا۔ مجھے کیا بتاتے ہیں؟ ایمان بے نیازی کا مظاہرہ کرنے کو کندھے اچکا کر بولی۔ دعوے تو آپ نے کیے تھے موسیٰ حیات، ہم نے تو نہیں کیے تھے۔ کیے تھے تو پورے بھی ضرور کریں گے، مگر اس وقت مسئلہ اور ہے۔ موسیٰ جواباً کی سیاہٹ کے بغیر بڑے اعتماد سے بولا تھا۔ ایمان نے مسکراہٹ دبائی۔ تم چلو وہاں میرے ساتھ، تمہارے مسئلے کا حل تو میں نے نکال لیا ہے۔ موسیٰ نے ایمان کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ اچھا، مگر وہ کیا؟ ایمان نے آنکھیں پھیلا کر حیرت کا تاثر دینا ضروری خیال کیا۔ وہ یہ کہ عنقریب تمہیں اپنے بچوں میں مصروف کر سکتا ہوں، پھر تو تنہائی کا شکوہ نہیں رہے گا۔ موسیٰ کی آنکھوں سے اگر شرارت نہ ٹپکتی تو ایمان شاید اتنی جلدی بات کی گہرائی تک نہ پہنچتی۔ شٹ اپ ایمی، پلیز یار، اب بس کرو اس مذاق کو۔ ریئلی میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، وہ بہت عاجز آ کر بولا تھا۔ مگر یہ مذاق نہیں ہے موسیٰ، حقیقت ہے جسے پتہ نہیں آپ کیوں قبول نہیں کر پا رہے۔ حقیقت یہی ہے کہ آپ کے انتخاب کے وقت مجھے قطعی اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنے ڈیشنگ، سمارٹ اور ہینڈسم ہوں گے۔ اس نے اتنی سنجیدگی سے کہا کہ موسیٰ کا جی چاہا سر پیٹ لے اپنا۔ بائی گاڈ ایمی، ایک بات کے پیچھے کیوں پڑ جاتی ہو؟ وہ بھنا اٹھا تھا۔ اسی لیے کہ یہ سچ ہے۔ وہ سنجیدہ تھی۔ تمہارے اس سچ کی ایسی کم تیسی۔ ایک بات سن لو، تمہیں کل ہر صورت میرے ساتھ چلنا ہے، ورنہ کیا؟ ایمان نے اسے گھورا۔ ورنہ یا تم نہیں یا میں نہیں، وہ کہہ کر ہنسا تھا۔ اب بتائیں کیا کروں میں؟ وہ اسے لے تو آیا تھا، مگر وہ 1-2 دن میں ہی گھبرا کر رو پڑی تھی۔ دیکھو بیگم صاحبہ، یہ گھر ہمسایوں کا تو نہیں، تمہارا اپنا ہے، کیا سمجھی؟ اسے سجاؤ، سنوارو، میرے کپڑے دھو، استری کرو، کھانا پکاؤ، پھر بھی ٹائم بچے تو خود کو میرے لیے دلہن کی طرح سوار کر میرا انتظار کرو، پھر میرے آنے پر میرے ساتھ باتیں کرو، ٹائم گزارو، ٹائم کے گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ موسیٰ نے اس کی ننھی سی ناک دبا کر شریر لہجے میں کہا تھا۔ ان میں سے ایک بھی کام میرے مطلب کا نہیں، نہ مجھے کرنے آتے ہیں، وہ تنک کر بولی تھی۔ چلو باقی کام چھوڑ کر آخری والا کر لو، میں تو تمہارے مطلب کا ہوں نا، پھر اس میں آئندہ کی مصروفیات کے بھی بہت چانسز ہیں، یعنی جتنا زیادہ رومانس اتنے زیادہ بچے، پھر اتنی ہی زیادہ مصروفیت۔ وہ ایک بار پھر پٹری چھوڑ کر ہنسنے لگا۔ موسیٰ، وہ اس کی فضول گوئی پر کانوں کی لو تک سرخ پڑی، اس کے بازو پر مکے مارنے لگی تھی۔ موسیٰ نے یوں ہی ہنستے ہوئے اسے بازو کے حصار میں مقید کر لیا۔ پھر قدرت کو اس کی تنہائی پر رحم آ گیا تھا کہ محض 1 مہینہ ہی اسے وہاں آئے ہوئے ہوا تھا کہ وہ پریگننٹ ہو گئی تھی۔ موسیٰ تو اتنا خوش تھا کہ بس دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ لو دیکھ لو بیوی، ساری قربتوں کی برکتیں ہیں۔ وہ اسے چھیڑنے سے باز نہیں رہ سکا تھا۔ ایمان بلش ہو گئی تھی، مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی طبیعت پہلے سے زیادہ خراب ہوتی چلی گئی۔ ماما اور اماں نے اپنے اپنے طور پر ایمان کو ساتھ لے جانا چاہا تھا، مگر موسیٰ حیات راضی نہیں ہوا تھا۔ وہ ہر پل اسے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ کتنی اہم، کتنی خاص ہو گئی تھی وہ ان دنوں موسیٰ حیات کے لیے۔ اس کا بس نہ چلتا، جہاں وہ پاؤں رکھتی وہاں موسیٰ اپنی پلکیں بچھا دے، اور جب اماں کے سامنے وہ اسی قسم کا التفات ظاہر کرتا تو ایمان کتنی خفت زدہ ہو جایا کرتی۔ آپ کو شرم نہیں آتی موسیٰ؟ ارے بھائی، سہارا دے رہا تھا، رومانس تھوڑی کر رہا تھا۔ وہ ہنسنے لگا۔ پھر بھی اماں ہے نا، وہ یہ کام کر سکتی ہیں۔ وہ الجھ پڑی تھی۔ نہ بھائی، میں کسی پر اعتبار نہیں کر سکتا۔
مجھے نقصان سے بہت ڈر لگتا ہے، پھر تمہیں کچھ ہو گیا تو کہاں سے لاؤں گا میں اتنی پیاری بیوی؟ اور شادی کر لیجیے گا، بچے بھی مل جائیں گے۔ وہ قنوطی ہونے لگی۔ ہاں بچے تو مل جائیں گے، مگر بیوی تمہارے جیسی نہیں۔ امی تم بہت خاص ہو، بہت زیادہ۔ اور وہ شانت ہونے لگتی، مکمل محسوس کرتی خود کو۔ عزت کی پیدائش تک اماں مستقل اس کے ساتھ رہی، اور جب وہ اسے ہاسپٹل لے جا رہا تھا تو ایمان نے موسیٰ کی گھبراہٹ کو بوکھلاہٹوں میں بدلتے دیکھا تھا۔ موسیٰ مجھے لگ رہا ہے میں بس مرنے والی ہوں۔ اور عزت کی پیدائش کے بعد جب اسے ہوش آیا تھا تو موسیٰ کا ہاتھ تھام کر وہ بے اختیار رو دی تھی۔ اف خدایا، یہ کتنا مشکل ہے موسیٰ، پلیز مجھ سے پرومس کریں آپ مزید بچے کی خواہش نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ وہ واقعی اتنا خوفزدہ تھی کہ موسیٰ سے وعدے لینے بیٹھ گئی تھی۔ اوکے اوکے، موسیٰ خجل سا ہو کر ہنسا تھا۔ تم دیکھو تو صحیح، ہمارا ولی عہد کتنا معصوم سا فرشتہ لگ رہا ہے، کتنا کیوٹ ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی مجھ پر پڑا ہے یا تم پر؟ موسیٰ اس کا دھیان ہٹانے کو بچے کی طرف اس کی توجہ مبذول کرنے لگا۔ جتنا بھی کیوٹ ہو، بہرحال یہ تو طے ہے، میں یہ اذیت کبھی بھلا نہیں سکتی ہوں، نہ اسے دوبارہ سہنے کا حوصلہ رکھتی ہوں۔ ایمان نے جھرجھری لی تھی۔ موسیٰ ایک نظر اسے دیکھ کر رہ گیا، مگر چند مہینے بعد جب وہ پھر سے امید سے ہوئی تو موسیٰ سے کتنا شاکی ہو گئی تھی، اتنی خفا کہ اسے کتنے ہی دن غصے میں سیدھے منہ بات بھی نہ کی، اور موسیٰ بیچارہ اسے منا کر ہارنے لگا تھا۔ کیسے کیسے ناز نہیں اٹھاتا تھا، پھولوں کی طرح رکھا تھا اسے، کسی قیمتی شے کی طرح، پل پل حفاظت کی تھی اس کی۔ اور اب وہ اس حد تک بیزار تھا کہ وہ اس کے سامنے لمحہ لمحہ سلگ رہی تھی، ختم ہو رہی تھی، اور وہ بے پرواہ بنا ہوا تھا۔ اتنا بڑا تو نہیں تھا اس کا جرم، بس وہ یقیناً اس کے دل سے اتر گئی تھی، اور یہ خیال اتنا جان لیوا تھا کہ وہ رو رو کر بھی نہیں تھکتی تھی۔ بابا آج سنڈے ہے، آج ہمیں سی ویو لے چلیں گے؟ موسیٰ ناشتہ کرنے کے ساتھ نیوز پیپر دیکھ رہا تھا جب اسد نے جوس کا سپ لیتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ موسیٰ نے کچھ چونک کر یوں سے دیکھا جیسے بات کو سمجھنے میں دشواری ہوئی ہو، پھر کچھ سوچ کر انکار کر دیا۔ سوری مائی سن، وہ ایسا ہے کہ آج بابا کو بہت ضروری کام ہے، کہیں جانا ہے۔ کیا خیال ہے نیکسٹ سنڈے کو یہ پروگرام ڈن کر لیتے ہیں؟ انشاءاللہ، اس کا گال سہلا کر نرمی سے کہتا وہ پھر سے اخبار کی سمت متوجہ ہو گیا۔ وائی ناٹ ناؤ بابا، کیا آپ کا وہ اہم کام ہم سے بھی زیادہ اہم ہے؟ ماما بھی اب ہمیں لے کر شام کو پارک نہیں جاتی، لائف میں کوئی تو تھرل ہونا چاہیے بابا، وہ پاؤں پٹک کر کہہ رہا تھا، جبکہ موسیٰ بری طرح چونکا تھا۔ ماما پارک کیوں نہیں لے کر جاتی؟ وہ اچھا خاصا الجھ گیا۔ وہ ایمان کی روٹین سے آگاہ تھا، ہر شام بچوں کو نزدیک کے پارک لے جانا اور واپسی پر آئس کریم دلانا ایمان کا معمول تھا۔ وہ کہتی ہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، کام بھی مشکل سے کرتی ہیں، ہر وقت لیٹی رہتی ہیں، پھر روتی رہتی ہیں۔ بابا آپ کی مما سے کٹی ہو گئی ہے؟ عام سے انداز میں باپ کو معلومات دیتا ہوا بچہ ایک دم جیسے کسی خیال آنے پر چونکا اور باپ کو گڑبڑا کر رکھ دیا۔ نہیں تو آپ سے کسی نے کچھ کہا؟ اس کی کشادہ پیشانی پر شکنیں سی ابھری۔ یہ سوچ ہی دماغ کو تناؤ کا شکار کرنے لگی تھی کہ ایمان نے بچوں کے ساتھ ایسی فضول کی باتیں کی ہوں گی۔ نہیں بابا، بس مما پہلے کی طرح نہ ہنستی ہیں نہ ہی ہمارے ساتھ کھیلتی ہیں، پھر آپ بھی تو ان سے باتیں نہیں کرتے۔ وہ 5 سال کا بچہ اسے چکرا کے رکھ چکا تھا۔ موسیٰ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے محتاط ہونا پڑا تھا۔ نہیں جانو، ایسی بات نہیں ہے، آپ کی ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا، وہ اسی لیے چپ رہتی ہیں، آپ ڈسٹرب مت ہو، ذرا دیکھو بہن کیا کر رہی ہے، اسے اپنے ساتھ رکھا کرو تاکہ ماما کو تنگ نہ کرے، اوکے؟ وہ اس کا گال سہلا کر نرمی سے سمجھانے کے انداز میں بولا، کچھ خیال آنے پر دوبارہ اسے پکارا تھا۔ بلکہ ایسا کرو بیٹا، آپ زینی کو بھی بلا لو، ہم سی ویو چل رہے ہیں۔ اس نے اچانک ہی جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ او واو، ریئلی بابا؟ اسجد ایک دم سے چہک اٹھا، معصوم چہرہ لمحوں میں گلاب بن کر کھل اٹھا تھا۔ موسیٰ نے اٹھتے ہوئے گہرا سانس کھینچ کر گاڑی کی چابی اٹھائی اور قدم باہر کی جانب بڑھا دیے تھے۔ اماں فون پہ آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی، بس آپ پلیز یہاں آ جائیں۔ ایمان فون پہ محو گفتگو تھی اور اپنے تئیں اس نے اپنا لہجہ ایسا رکھا تھا کہ اماں کم سے کم تشویش میں مبتلا ہوں۔ اس کے باوجود دوسری جانب اماں اچھی خاصی بوکھلا گئی تھی۔ مگر بچی، کچھ نہ کچھ تو ضرور بتاؤ، آخر کیا ہوا؟ تم پریشان کیوں ہو؟ بچے تو ٹھیک ہیں، اور موسیٰ وہ تو اچھا ہے تمہارے ساتھ، کچھ کہہ تو نہیں دیا تم سے؟ خود تم کیسی ہو؟
وہ اتنا گھبرا گئی تھی کہ سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ بولو بیٹا، تم نے تو مانو میرے ہاتھ پاؤں ہی پھلا دیے ہو۔ انہوں نے اس کی خاموشی پر اسے پکارا۔ اب کیا کہوں اماں، میرا مقصد آپ کو پریشان کرنا تو نہیں ہے، جبھی کہہ رہی ہوں کہ آپ یہاں آ جائیں۔ میں اس کی بات مکمل نہیں ہو سکی، اس سے پہلے ہی ریسیور اس کے ہاتھ سے جھپٹنے کے انداز میں چھین کر کریڈل پر پٹخ دیا گیا تھا۔ وہ گھبرا کر مڑی تو موسیٰ کی خشمگی نگاہوں سے نظریں چار ہو گئی۔ کیا حرکت تھی یہ؟ اس طرح ذرا سی بات کی اطلاع دے کر میری ماں کو پریشانی میں مبتلا کر دے، شرم تو بہرحال تمہیں نہیں آئی ہوگی۔ اکھڑے ہوئے سرد لہجے میں وہ اتنی اجنبیت سے بولا تھا کہ ایمان بس آنسوؤں کی دھند میں اس کا دھندلاتا ہوا عکس دیکھنے کی کوشش کرتی رہ گئی۔ اس کی آہنی گرفت میں ٹوٹ کر کلائی میں چھپتی چوڑیوں کی اذیت پہ تل ملاتے ہوئے ایمان نے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ سے درمیانی فاصلہ بڑھا دیا تھا، اور اس طرح فون بند کر دینے سے تو وہ جیسے بہت مطمئن اور سرشار ہو گئی ہوں گی۔ کلائی پہ ابھرتی خون کی بوندوں کو ایک نظر دیکھتی وہ تڑق کر بولی، شٹ اپ۔ اس کے بغیر دبے بر وقت صحیح گرفت کر لینے پر موسیٰ تل ملا کر چلایا۔ اس سے پہلے کہ جواباً ایمان بھی کچھ کہتی، فون کی بیل زور و شور سے دوبارہ بج اٹھی۔ موسیٰ نے پہلے فون، پھر تلخی سے اسے گھورا، پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو موسیٰ، بیٹے ابھی ایمان سے بات کر رہی تھی، اچھی خاصی پریشان لگی مجھے، تو پھر اچانک فون بند ہو گیا۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اماں نے بے قراری سے کہنا شروع کیا تھا۔ جی اماں، فکر نہ کرے، اسے کیا ہونا ہے، بس عادت سے مجبور ہے محترمہ، خواہ مخواہ دوسروں کو پریشان کرنا ضروری ہے۔ پیشانی پر ناگواری کی شکنیں لیے بولتے اس نے ایک بار پھر ایمان کو گھورا جو واپس موڑنے کو تھی، یکدم رک کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ تم اس کے لیے کس لہجے میں بات کر رہے ہو موسیٰ؟ مجھے تو شک ہے تم نے ہی ایسا ویسا کچھ کہا ہوگا، تبھی تو بیچاری بچی پریشان ہو گئی ہے۔ اماں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تو موسیٰ کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ بالکل صحیح، آپ کی بہو بیگم کی شان میں گستاخی کا مرتکب تو میں واقعی ہوا ہوں، آپ بھی مجھ میں ہی قصور نکالے۔ او سوری، یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہی ہے، وہ گہرے تن سے پھنکار کر بولا۔ اچھا بکو نہیں، میں بھی اپنی جگہ ٹھیک ہوں، بچی کو اکیلے اٹھا کر میکے چھوڑنا کیا تمہاری غلطی نہیں تھی؟ جو بھی بات تھی اپنے گھر بیٹھ کر سلجھائی جا سکتی تھی، مگر تم لوگوں کو عقل کون دے؟ 2 بچوں کے والدین ہو کر بھی بچکانہ حرکتیں نہیں چھوٹی۔ ایمان سے بات کرواؤ میری۔ ایک بار پھر اچھا خاصا جھاڑ کر انہوں نے اگلا حکم دیا تو موسیٰ کا غصہ 2 چند ہو گیا۔ بعد میں بات کر لیجیے گا، وہ محترمہ ابھی یہاں پر نہیں ہے، موسیٰ نے منہ بگاڑ کر تلخی سے کہہ ڈالا۔ کیوں؟ کہاں چلی گئی؟ ابھی تو یہی پر تھی، جبھی تو فون کیا، نہ مجھے اتنی جلدی کہاں جا سکتی ہے؟ ادھر اماں اپنی سمجھ کے مطابق قیاس کر کے ہراساں ہو گئی۔ کہاں جائیں گی؟ یہی واش روم میں ہوگی، ورنہ مجھے کیا پڑی ہے جھوٹ بولنے کی؟ موسیٰ نے بڑے دھڑلے سے جھوٹ بولا تو ایمان کی مزید برداشت جیسے ختم ہو گئی۔ اتنا اندازہ تو بہرحال وہ لگا چکی تھی کہ اماں اس کے متعلق سوال و جواب کرتے ہوئے پریشان ہے، مگر موصوف کو جیسے احساس ہی نہیں رہا تھا، جب اس سرحد سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے ریسیور چھین لیا۔ موسیٰ کو شاید اس سے اس جرأت کی توقع نہیں تھی، جبھی بہت تیکھی نظروں سے اسے دیکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں جکڑے ریسیور کی ماؤتھ پیس پر اپنی چوڑی ہتھیلی رکھ کر کسی قدر رعونت سے بولا تھا، اماں کے سامنے کوئی ایسی ویسی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، بات ضرور کرو مگر کام کی۔ اس کا لہجہ ہی نہیں، آنکھیں اور چہرے کے تاثرات بھی اس قدر تیکھے، ترش اور جامد سے تھے کہ ایمان کا دکھی اور بھرایا ہوا دل اس پل کچھ ایسے دکھ کا شکار ہوا کہ وہ لب تلخی سے بھیج کر اندر سے امڑتی سسکیوں پر قابو پاتی ریسیور کریڈل پر پٹخ کر ایک جھٹکے سے پلٹ کر اندر چلی گئی، اور موسیٰ اس کی گھٹی گھٹی سسکیوں کی آواز سن کر سر جھٹکتا ہوا پلٹ گیا۔ کیا ہوا میری جان، طبیعت تو ٹھیک تھی؟ مانو میں تو اتنا پریشان ہو گئی کہ ایک پل کو بھی ٹک کر نہ بیٹھ سکی، نہال کو لے کر پہلی فرصت میں تمہارے پاس پہنچی ہوں۔ تم نے حالت کیا بنا رکھی ہے؟ طبیعت تو اچھی ہے نا؟ اتنی کمزور ہو رہی ہو، خیریت؟ اماں کو تو اسے دیکھتے ہی غول اٹھنے لگے تھے، چھو چھو کر دیکھتی ہراساں ہو کر سوال پہ سوال کیے گئی۔ محبت، اپنائیت اور ہمدردی کے اس مظاہرے پر ایمان کا ضبط بری طرح سے بکھرا تھا۔ بس پھر کیا تھا، ان سے لپٹ کر جو اس نے دھواں دھار طریقے سے رونا شروع کیا تو انہیں سراسیمگی کی انتہاؤں تک پہنچا ڈالا۔ موسیٰ نے کچھ کہا، بتاؤ تو صحیح۔ ان کی جان نکلی جا رہی تھی۔ ایمان ہی ان کی تشویش اور گھبراہٹ سے زرد ہوتی رنگت دیکھ کر چونکی، اور پھر خود کو سنبھال کر دوپٹے سے پلو سے چہرہ اور آنکھیں رگڑ کر صاف کرتے ہوئے ہونٹ چبانے لگی۔ کچھ نہیں اماں، بس یوں ہی اکیلے جی گھبرا گیا تھا۔ ہائے،
اکیلے؟ اماں نے دل تھام لیا۔ بچی پاگل ہو گئی ہے، خیر سے میاں اور بچوں والی ہے، اکیلی کدھر سے ہو گئی تو؟ ایمان تو جیسے پھنس کر رہ گئی تھی۔ اماں میں ماما پاپا کی وجہ سے کہہ رہی ہوں، وہ بھی تو یہاں پر نہیں ہے، آپ لوگ بھی یاد آ رہے تھے۔ اس نے آنکھیں چرائیں۔ اماں کو ذرا برابر بھی جو یقین آیا ہو۔ کچھ فاصلے پر بیٹھا نہال بھی کچھ کم پریشان نہیں لگ رہا تھا۔ وہ خفت زدہ ہونے لگی۔ اتنی سی بات پر کوئی خود کو یوں ہلکان نہیں کر لیتا۔ بچی مجھے اصل بات بتا دے، سچی دل بیٹھا جا رہا ہے، ورنہ ابھی نہال کو کہہ کر موسیٰ کو بلواتی ہوں۔ انہوں نے اس کی شکستہ سی حالت دیکھ کر صاف جھوٹ پکڑا اور ساتھ ہی دھمکی بھی دی، تو ایمان صحیح معنوں میں بے بس سی ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ تب پھر اماں کو ان پر رحم آیا تھا۔ تیرے دل میں جو بھی ہے بلا جھجک کہہ دے، تیری ماں ہوں میں، انہوں نے کچھ کارنی کے انداز میں کہہ کر اس کے بکھرے بال سمیٹے۔ نہال اس کی خاموشی کو محسوس کرتا اٹھ کر باہر چلا گیا۔ کچھ بھی نہیں اماں، وہ میں ایک بار پھر پریگننٹ ہو گئی ہوں نا، تو آپ کو پتہ ہی ہے ایسی حالت میں کیا ہو گئی ہو؟ اماں کے خاک جو پلے پڑا ہو۔ ایمان اچھی خاصی خفیف سی ہو گئی۔ اماں آپ کا تیسرا پوتا یا پوتی بھی آنے والا ہے۔ نظریں جھکا کر وہ پھیکے سے انداز میں مسکرائی، اور اماں جو جانے کتنی ہراساں ہو چکی تھی، یک دم سے ہلکی پھلکی ہوتی اسے لپٹا کر بلائیں لینے لگی اور دعائیں دینے لگی، مگر ایمان کے اندر ٹھہری تھکن اور یاسیت نہیں ڈھلی۔ میری بچی یہ بات بھی تیری صحیح، مگر اس کے علاوہ بھی کچھ ہے ایسا جو تم مجھ سے چھپا رہی ہے۔ انہوں نے اس کی رنجیدگی کو پا لیا تھا۔ ایمان کے چہرے پر تاریک سے سایہ لہرا گیا۔ نہیں اماں پلیز، خواہ مخواہ پریشان مت ہو، بس تنہائی میں جی گھبرایا سا رہتا ہے۔ بچے اسکول اور موسیٰ آفس چلے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے مجھ سے اکیلے وقت نہیں کٹتا۔ پلیز اماں آپ مجھے گاؤں اپنے ساتھ لے جائیں، اس نے بہت ڈر کر جھجک کر کہا۔ مجھے لگتا ہے آب و ہوا کی تبدیلی سے بھی طبیعت پر اچھا اثر پڑے گا۔ وہ نظریں چرائے ہوئے تھی۔ آپ کو کیا پتا ماں، آپ کا بیٹا کتنا بدل گیا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے اگر میں یہاں رہ کر اس کی بے اعتنائیوں اور بے پرواہیاں سہتی رہی تو گھل گھل کر مر جاؤں گی۔ موسیٰ کو پتا ہے تم وہاں جانا چاہ رہی ہو؟ اماں بہت خاموش اور گہری نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ جی میں بتا دوں گی، وہ منع تھوڑی کریں گے۔ میں نہیں جانتی ہوں جیسے وہ منع نہیں کرے گا۔ ارے پگلی وہ تو سرے سے مانے گا ہی نہیں، تیرے بغیر رہنے پر کب آمادہ ہو سکتا ہے وہ؟ اماں نے مسکرا کر کہتے اسے بہت محبت سے دیکھا تو ایمان کے سینے سے ایک ہونک سی اٹھی۔ سب کچھ بدل گیا ہے، آپ کے بیٹے سمیت۔ آپ کو کیا پتا اماں، میں ان کے رویوں کی مار سے تنگ آ کر ہی تو یہ راہ فرار ڈھونڈنے پہ مجبور ہوئی ہوں۔ وہ بہت کرب سے سوچ رہی تھی۔ ایمان کتنی کمزور ہو رہی ہے، تمہیں ذرا سا بھی اس کا خیال ہے؟ اتنی لاپرواہی کیوں برت رہے ہو اس سے؟ اماں نے شام سے رات تک بہت خاموشی سے دونوں کا بغور جائزہ لیا تھا، اور اب موقع پاتے ہی اس پر گرفت کر لی۔ موسیٰ گو کے ماں اور بھائی کے سامنے محتاط رہا تھا، اس کے باوجود اماں کی نظروں نے اس کی کشیدگی کو پا لیا تھا۔ لاپرواہ کہاں ہوں اماں، رکھتا تو ہوں خیال، اب وہ چھوٹی سی بچی تو ہے نہیں کہ گود میں اٹھائے جھلاتا پھروں۔ وہ اماں کی ہمدردی سے اندر ہی اندر بری طرح کڑ رہا تھا اور بیزاری کا شکار تھا۔ ایمان ہاں، حواسوں پر سوار ہو گئی ہے وہ خوبصورت چڑیل ہر کسی کے، اسے بے تحاشا تاؤ آیا تھا۔ وہ جب بھی ایسی حالت میں ہوا کرتی تھی تم اس کا کسی چھوٹی سی بچی کی طرح ہی خیال رکھتے تھے۔ موسیٰ بھول گئے ہو تو الگ بات ہے، یا پھر اکتانے لگے ہو اس روٹین سے۔ کیا سمجھوں میں بیٹا، بچوں کا شوق جاتا رہا؟ ارے ایسا تھا تو اس بیچاری کو اس مشقت میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ اماں کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تندی تلخی کے ساتھ گہرا طنز سمیٹ لایا، تو ان کی بات کو بے دھیانی سے سنتا موسیٰ چونک سا گیا۔ کیسی حالت؟ بچے، روٹین، اماں کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اس کی حیرت، الجھن اور تحیر از خود چغلی کھا رہی تھی اس کی بے خبری اور لا علمی کی۔ اب کی بار چونکنے کی باری اماں کی تھی۔ گو ان کے خدشات بے بنیاد نہیں تھے، دونوں کے درمیان کوئی تو بات ضرور تھی۔ شاباش پتر، اس کا مطلب تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ایمان امید سے ہے۔ انہوں نے جس قدر تیخے اور تش انداز میں ملامت کی تھی، موسیٰ تو بری طرح سے سٹ پٹا کر نظریں چرانے لگا۔ جی پتا ہے، بالکل پتا ہے، بھلا مجھے کیوں نہ معلوم ہوگا، بس اس وقت ذہن میں نہیں رہا تھا۔ اپنا بھرم رکھنے کو خواہ وہ ہنس کر خجالت دور کرتا ہوا بے ربط انداز میں یقین دلاتا انہیں اپنا قابل رشک اعتماد والا بیٹا اس وقت اچھا خاصا ہمنک سا لگا۔ جبھی مزید جتائے یا ٹوکے بغیر چپ چاپ اس کا جائزہ لیتی رہی۔ موسیٰ ان کی جائزہ لیتی بھید پاتی نظروں سے جزبز ہوتا
कुछ देर बाद ही वहां से उठकर खिसक गया था। अगर तुम्हें ये बात पता थी और वक्ती जहन से निकल गई थी तो ये भी निकल गया होगा कि ईमान मेरे साथ कल गांव जाना चाह रही है। बताया तो होगा उसने तुम्हें। उन्होंने महज अंधेरे में तीर चलाया था जो बिल्कुल सही निशाने पर जाकर लगा। वो दरवाजे तक पहुंच चुका था, वहीं खड़ा रह गया कि उनका अंदाज ही ऐसा था कि वो पानी पानी हो गया। फिर फिलफौल उस खजालत के एहसास से निकलता हुआ बोला, नहीं खैर, ये बात तो ईमान ने मुझसे नहीं की। पूछता हूँ उससे, बैठे बिठाए गांव जाने की क्या सूझी है। इस मर्तबा उसके लहजे की खजालत पर असली एतमाद गालिब आ चुका था। अम्मा ने पुरतशवीश निगाहों से उसे देखा और उसके जाने के बाद किसी सोच में गुम हो गई। पाँव की ठोकर से वाह होने वाले दरवाजे पर ईमान जो वार्डरोब खोले कपड़े निकालकर बेड पर धरे सूटकेस में रख रही थी, कुछ घबरा कर पलटी। मूसा को कुछ फासले पर बहुत खशमगी निगाहों से अपनी सिम देखते पाकर उसकी धड़कनों में गैर मामूली हलचल सी पैदा हुई थी, मगर अगले ही लम्हे खुद को कंपोज करती उसे नज़रअंदाज करके फिर से साबका मसरूफियत में मगन हो गई। किस सिलसिले में हो रही है पैकिंग? दरमियानी फासला घटाकर वो उसके सर पर पहुंचकर सर्द आवाज में इस्तफसार कर रहा था। ईमान ने जवाब में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं समझी और बदस्तूर अपने काम में मसरूफ़ रही। मूसा को बहुत इंसल्ट महसूस हुई थी इस नज़रअंदाजी पर। क्या पूछा है मैंने? बेहिस होने के साथ अब बहरी भी हो गई हो? उसकी कलाई अपनी आहनी गिरफ्त में जकड़कर बेदर्दी से मड़ोड़ता हुआ उसे एक ही झटके में अपने मुकाबिल खींच लाया था। उसके लहजे में जो सर्द फुनकार थी वो ईमान के अंदर होती टूट फूट में मजीद इजाफा कर गई। मूसा छोड़े मेरा हाथ, दर्द हो रहा है मुझे, वो सिसक कर बोली। आंखें कैसे लम्हा भर में पानियों से छलक गई थी। अगर अम्मा तुमसे मोहब्बत करती हैं तो इस रिश्ते, इस बंधन की वजह से जो तुम्हारा मेरे साथ है, इस खुसूसी अहमियत को लेकर आपे से बाहर मत हो जाओ। 2 मिनट में तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दूंगा। उसकी आंसुओं से भरी आंखों में अपनी चिंगारियां उड़ाती नजरें गाड़े वो इश्तियाल आमेज लहजे में गुर्राया। लहजा बगैर किसी लिहाज व मुरवत के बुलंद से बुलंदतर होता जा रहा था। ईमान को लगा उसकी कलाई की हड्डी अभी चटक कर टूट जाएगी। दर्द की शिद्दत से दोहरी होते हुए उस रआनत आमेज सलूक पर बिलबिलाकर चीखी थी। क्या करेंगे आप? तलाक देंगे? यही धमकी है ना आपके पास? आंखें बहुत तेजी से बरस पड़ी थी जिन्हें उसने बहुत बेदर्दी से साफ किया था और मूसा के ठिठकते हुए अंदाज को तेज नजरों से देखा। जो आपके दिल में है कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मूसा को जैसे झटका लगा, वो उसका हाथ छोड़कर फासले पर हो गया था। उसका लहजा ही नहीं, आंखें भी जैसे इस पल ईमान के इस अंदाज पर गैर यकीनी और तासुब समेट लाई थी। ईमान चुपचाप सिसकियां भरती रही। मूसा ने गहरे सांस भर के तैश पे काबू पाया था। जब ही बोला तो लहजे की गन गरज, तलखी और बरहमी में बहुत हद तक कमी आ चुकी थी। क्या कहा था अम्मा से तुमने? आपसे मतलब जो भी कहा हो। ईमान अभी तक अपनी कलाई सहला रही थी। लगाई बुझाई की आदत हर औरत में होती है, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम भी इस बुराई से मालामाल। मूसा, वो गुस्से में पागल होते हुए चीखी। क्यों, बुरा लगा ना सच? वो गहरे तंज से हंसा, फिर सूटकेस को ठोकर रसीद करते हुए फुनकार कर बोला, कहीं नहीं जा रही हो तुम, आराम से घर बैठो। जो भी मामला है उसे यही हल होना चाहिए। आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? और यहाँ इसलिए रहूं कि आप मुझ पे अपने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़कर दिल खुश करते रहे। ये भूल है आपकी। ना तो मैं फालतू हूँ और ना ही लावारिस। ईमान ने जवाबन गुस्से से उबलते हुए एक एक लफ्ज़ चबाकर कहा। जवाबन मूसा ने उसे सुर्ख नजरों से घूरा था और उंगली उठाकर तंबीह के अंदाज में बोला, तुम हद से बढ़ रही हो ईमान, और आप हर हद क्रॉस कर चुके हैं। वो चीख कर दोबदो बोली। मूसा ने उसके अंदाज की सरकशी को महसूस किया और एक लावा अंदर दहकता हुआ महसूस करने लगा, मगर वो तैश को दबाकर बहुत ठहरे हुए लहजे में गोया हुआ था। तुम्हें अंदाज़ा है ईमान, तुम बहुत गलत कर रही हो। तुम प्रेग्नेंट थी, ये बात मुझे बताने के बजाय तुमने अम्मा को बताई। इसका अंदाज मलामती महसूस करके ईमान ने सुर्ख चेहरे समेत ज़रा की ज़रा पलकें उठाई। आपको किस हिसाब में बताती? इंसान हमेशा दुख सुख की बातें अपनों से ही करता है। आपने जो सलूक किया मेरे साथ, उसके बाद इसकी गुंजाइश बाकी थी भला? वो तड़खी। मूसा बहुत चौंक कर उसे देखने लगा। अभी भी तुम ये समझती हो ईमान कि जो कुछ गलत हुआ वो सारे का सारा मुझसे हुआ? ओके फाइन, फिर जो तुम्हारा दिल चाहे तुम करो, जहाँ जाना है जाओ। और जहाँ तक शेयर करने की बात है तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा।
یہ اپنوں اور پیاروں سے ہی کیا جا سکتا ہے، اور کوئی بھی انسان بہرحال زبردستی کسی سے محبت یا اپنائیت و اہمیت نہیں لے سکتا۔ مجھے تو آج سے بہت پہلے شادی کے شروع دنوں میں ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ تمہارے اس فیصلے میں تو درمیان میں کہیں بھی نہیں تھا۔ تمہاری ترجیحات میں تو تم نے مجھ سے شادی اس لیے کی تھی کہ تمہیں میری بڑی فیملی نے متاثر کیا تھا۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنسا، پھر گہرا سانس کھینچ کر کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اسے دیکھے بغیر بولا تھا، تم گاؤں جانا چاہتی ہو؟ چلی جاؤ، میں بھلا کون ہوتا ہوں تمہیں روکنے والا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکا نہیں تھا، پلٹ کر تیز قدموں سے باہر چلا گیا۔ ایمان جو کچھ حیران کچھ پریشان سی اسے سن رہی تھی، گم سم سی اس کی باتوں پر غور کرتی رہ گئی۔ بہت دماغ خراب ہو گیا ہے موسیٰ کا، اور اسے ٹھکانے پہ لانے کے لیے تمہارا اس سے دور ہو جانا ہی بہتر ہے۔ جب اکیلا گھر کاٹ کھانے کو دوڑے گا تو بیوی کے ہاتھ کے مزے مزے کے کھانے اور دھلے دھلائے کپڑے نہیں ملیں گے، تب ہوش آئے گی اسے۔ اماں کو موسیٰ کے انداز و اطوار سے جو صدمہ اور غصہ پہنچا تھا، اس کی وجہ سے ہی وہ اسے اپنے ساتھ لے آئی تھی، جبکہ ایمان گمسم تھی۔ اس نے اپنے تئیں کمزور سا احتجاج بھی کیا تھا۔ اماں وہ بچی ان کا اسکول؟ ارے کچھ نہیں ہوتا، کون سا 12ویں 14ویں میں پڑھ رہے ہیں تمہارے بلونگڑے، بس چلو تم۔ وہ کچھ بے چین بے تاب سی تھی، آنا نہیں چاہتی تھی، مگر اماں کے سامنے بے بس ہو گئی، جو بیٹے کو اس کی بدتمیزی کا مزہ چکھانا چاہ رہی تھی۔ موسیٰ نے اس کی اور بچوں کی تیاری کو سپاٹ نظروں سے دیکھا تھا، اور اگلی صبح بہت نارمل انداز میں تیار ہو کر آفس چلا گیا تھا۔ اب اسے گاؤں آئے بھی مہینے سے اوپر ہو چلا تھا۔ ایسے میں ذوالحجہ کا چاند نظر آیا، تب اس کا بے قرار پریشان سا دل کچھ اور بھی وحشتیں سمیٹ لایا۔ حالانکہ اس عرصے میں موسیٰ نے ایک بار بھی پلٹ کر اسے نہیں دیکھا تھا، نہ فون نہ میسج۔ اب تو اماں کا غصہ بھی اتر گیا تھا، البتہ انہیں بیٹے کی مستقل مزاجی اور ہٹ دھرمی پر اکثر تاؤ آتا۔ اٹھتے بیٹھتے اس کی بے حسی، نااہلی اور سنگ دلی کے شکوے کرتی نظر آیا کرتی۔ فون وہ کرتا تو صرف بچوں سے، ابا یا پھر نہال اور سیما سے بات کرتا۔ اماں خود انکار کرتی اور وہ ایمان کو لفٹ نہیں کرواتا تھا۔ زندگی میں اتنی محبتوں اور رونقوں کے باوجود ایک جمود سا تھا جو طاری تھا۔ صرف اسی ایک شخص کے نہ ہونے سے وہ اندر باہر سے کتنی خالی ہو گئی تھی۔ کتنی محبت تھی اس دشمن جاں کے لیے دل میں۔ اگر وہ جان لیتا تو وہ یقین کرتا بھلا؟ کیا وہ جانتا ہے؟ اس کا دل دھڑکا، جاننا چاہیے۔ اندر سے سوال اٹھا، اس سے بڑھ کر بھلا یہ حق اور کس کو ہے؟ دل نے دلیل دی اور وہ چپ سی ہو گئی۔ تو کیا مجھے پہل کرنی چاہیے؟ مگر انا مسلسل مائل تھی، مگر دل بے کل بے تاب۔ زندگی خوبصورت ہے، مگر اس کے ساتھ، اس کے بغیر نہیں، اس نے سوچا، اور چپکے سے دل کی مان لی اور اپنا سیل فون نکال لیا۔ مجھ پہ بھی اٹھ رہی ہے دنیا کی انگلیاں، شاید اسی کا نام ہے رسوائی، آ کے دیکھ۔ ہونے کو یوں تو چاہنے والے بھی کم نہیں، یہ دل ہے صرف تیرا، تمنائی آ کے دیکھ۔ اس نے ایک میسج اس کے نام سینڈ کیا، پھر کچھ سوچ کر مزید لکھنے لگی۔ پریت کی تھی تو عمر بھر نبھاتے ساجن، یوں بیچ راہ میں تو چھوڑ کر نہ جاتے ساجن، دے گئے ہوں آنسو آہیں اور غم کی راتیں، عید آئی ہے کاش تم بھی آتے ساجن۔ اس نے آہستگی سے سیل فون رکھا اور تکیے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ لبوں پر ایک خوبصورت مسکان تھی۔ جس دن سے میسج سینڈ کیے تھے اسی روز سے اسے موسیٰ کا انتظار لگ گیا تھا۔ ہر آہٹ پر چونکتی اور پھر اسے نہ پا کر تھک سی جاتی۔ ذوالحجہ کی 2 تاریخ تھی جب اس نے وہ میسج اس کے نام بھیجے تھے، اور 9 تاریخ کا سورج بھی ڈوب گیا۔ اس کا دل خوش فہم یاسیت کی اتہ گہرائیوں میں جا اترا۔ وہ ضرور آئیں گے کا یقین مایوسی میں ڈھل گیا۔ دھرتی کے اجالوں کے ساتھ اس کے اندر امید کی روشنی بھی جاتی رہی۔ سردی کی کوہر نے اپنی دبیس چادر میں دھرتی کو چھپا لیا اور ہر سو سناٹے بکھیر دیے۔ تب وہ مایوسی اور دل گرفتگی میں گھرتی سب کے درمیان سے اٹھ کر اندر چلی آئی۔ تو آپ نہیں آئے، میرے بلانے پر بھی نہیں۔ 2 آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر کہیں گم ہو گئے۔ وہ جانتی تھی اب وہ نہیں آئے گا۔ وہ ہمیشہ دن چڑھے ہی آیا کرتا تھا۔ گاؤں کو آنے والا راستہ خطرناک تھا، ابا بالکل رات کو آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ وہ اس کی تصویر کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ ضروری تھا موسیٰ کہ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی مانگتی، یا پھر چیخ چیخ کر اعلان کرتی کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ اتنے کٹھور ہو گئے ہیں کہ میں بلاؤں اور آپ پھر بھی نہ آئیں۔ اس کی تصویر پر ہاتھ پھیرتی وہ کسی طرح بھی خود پر قابو نہ رکھتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں بولی، بالکل غلط،
کوئی کتنا ہی سمجھدار کیوں نہ ہو، بہرحال محبت میں اظہار اس جذبے کو تقویت بخشتا ہے۔ یہ کم بیک کہنے کی بجائے اگر تم آئی لو یو لکھ دیتی تو ہمارا بھی دل خوش ہو جاتا، مگر حق ہاں، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ اظہار عشق ہوتا۔ اپنے اتنے قریب موسیٰ کی بھاری شوخ فریش آواز سن کر وہ ایک جھٹکے سے پلٹی اور اسے غیر متوقع طور پر روبرو پا کے کچھ لمحوں کو گنگ سی رہ کے بے پایا خوشی چھپاتے ہوئے منہ بنا لیا۔ تو گویا آپ میرا تماشا دیکھ رہے تھے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں واقعی غصے میں تھا۔ ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا کر جس طرح تم نے بات بات پہ مجھے نہ صرف ذلیل کیا بلکہ ڈس ہارٹ کیا، اس کے بعد اتنا سا غصہ بھی میرے خیال میں کم ہے۔ وہ تو شکر کرو محبت کرتا ہوں تم سے، ورنہ بہت کڑی سزا دیتا۔ اس سے کڑی سزا اور کیا ہو سکتی تھی؟ ایمان لرز سی گئی۔ تم منا سکتی تھی مجھے، مگر محترمہ الٹا ایڈ کر بیٹھ گئی۔ موسیٰ نے اس کا بھیگا مترنم چہرہ گہری نظروں سے دیکھ کر شاکی ہو کر کہا، منانے کی کوشش کی تو تھی، اتنی توہین کی آپ نے۔ وہ اس پل کی خفت کو یاد کر کے سرخ پڑنے لگی۔ بس ایک بار ذرا سی کوشش کر کے فرض ادا کر دیا، موسیٰ نے ملامت کی۔ آپ کا انداز ہی ایسا تھا۔ اف موسیٰ، غصے میں آپ کتنے خوفناک ہو جاتے ہیں۔ سچ میں بہت ڈرنے لگی تھی میں آپ سے، اور مجھے بے عزتی سے بھی بہت غصہ آتا ہے۔ اور چاہے زندگی کے خوبصورت دن اس منحوس انا اور خوف کی نظر ہو جائے۔ موسیٰ نے بے دریغ گھورا۔ تو آپ کر لیتے نا پیش رفت، کیسے رلا رلا کر مارا مجھے۔ تب وہ محبت کہاں جا سوئی تھی؟ اسے ایک ایک زیادتی جیسے نئے سرے سے یاد آ رہی تھی اور روحانسا کرنے لگی تھی۔ شکر کرو بیوی مان گیا ہوں، ورنہ تو ابھی اور نصیحت کا ارادہ تھا۔ موسیٰ نے اس کا گال سہلا کر خواہ مخواہ چڑھایا۔ تب ایمان چونک سی گئی۔ کیا مطلب ہے؟ آپ مجھے… کچھ نہیں ہے میرا مطلب اپنے ننھے سے دماغ پر اتنا بوجھ مت ڈالو۔ اور ہاں، وہاں ایک پیکٹ ہے، اسے کھولو۔ کل کے لیے تمہارے لیے ڈریس لایا ہوں۔ پچھلی عید جو تمہاری وجہ سے خراب ہوئی ہے، اب اتنی اچھی تیار نہ ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ موسیٰ کی دھمکی میں جو محبت اور گزرے وقت کا ملال تھا، اسے محسوس کر کے ایمان کے لبوں پر آسودگی سے بھرپور مسکراہٹ بکھر گئی۔ پیکٹ کھولتے ہوئے وہ رب کی شکر گزار ہونے لگی تھی جس نے اس کی کھوئی ہوئی خوشیاں لوٹا دی تھی۔ میری گلابی ہنائی ہتیلی کو، میری کلائی میں کھنکتی سنہری چوڑی کو، میری زلفوں سے اڑتی خوشبو کو، میرے پاؤں میں بجتی پائل کی چھن چھن کو، میرے آنگن میں سجے رو پہلے خوابوں کو، میرے دل کے مہکتے آنگن کو۔ ساجن، چاند رات تیرے آنے کی نوید سنانے میرے لیے عید ابھی سے گنگنانے لگی ہے۔ اس نے غور سے سنا، کھلی کھڑکی سے ٹی وی پر لگے گیت کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے سر اونچا کر کے موسیٰ حیات کو دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تھینکس، بہت اچھی لگ رہی ہو۔ آئینے میں اس کا جھلملاتا ہوا عکس بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اور آپ بھی۔ اس کی زبان بے ساختگی میں پھسلی۔ اس نے لب دانتوں تلے دبا لیا۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اتنی اچھی بات اتنے فاصلے سے کی ہے، سارا چارم ختم کر دیا۔ یہاں آؤ ڈیئر، پوٹ کر بیٹھ گیا۔ عید کا دن ہے، کچھ آپ کو دینا ہوگا۔ رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی، البتہ مسکراتے ہوئے اسے ضرور چڑھایا تھا۔ میری عیدی نکالے، وہ بھی ڈبل، پچھلی عید کی بھی ساتھ وصولی ہوگی۔ وہ بنی سوری اس کی ہوش اڑا رہی تھی۔ ہاں بالکل، ہمارے واجبات ادا کر دو، ہم بھی وصولی میں دیر نہیں کریں گے۔ موسیٰ اٹھ کر اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ کر رخ اپنی جانب پھیرا۔ موسیٰ، کوئی دھاندلی نہیں چلے گی، پہلے میری عیدی۔ اس کی آنکھوں کے شوق رنگوں نے ایمان کو سٹ پٹایا تو وہ چیخی، خود ہی تو کہہ رہی ہو عید کا دن ہے، کچھ تمہیں دینا ہوگا، یار دے ہی تو رہے ہیں۔ اس نے زبردستی ہاتھ پکڑ کر لبوں سے چھوا، ہونٹوں پر شریر سی مسکراہٹ تھی۔ چلیں جی، ہم نے تو دے دیا، اب آپ کی باری۔ وہ مکمل طور پر اسے ستانے کے موڈ میں تھا۔ کیا؟ وہ گھبرائی۔ ایک عدد، یعنی کس؟ وہ مکمل طور پر فارم میں تھا۔ شرم کرے ذرا۔ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم، اتنے مہینے کے فراق میں مبتلا ہیں۔ رحم بیگم صاحبہ، وہ ملتجی ہوا۔ اوکے اوکے، مگر پہلے میری عیدی تو نکالے، ایمان نے چالاکی سے کہا۔ موسیٰ نے داؤں میں آتے ہوئے والٹ نکال کر نیلے ہرے کئی نوٹ فراخ دلی سے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اب ہمارا مطالبہ پورا کرو۔ موسیٰ نے اس کی چوڑی اور مہندی سے سجی کلائی تھام لی۔ ارے اماں آپ، وہ اچانک بولی۔ موسیٰ بے اختیار چونک کر مڑا، اور یہی وہ اسے دغا دے گئی تھی
کھلکھلاتی ہوئی پہلے اس کی پہنچ سے دور ہوئی، پھر سرس سے دروازے تک جا پہنچی۔ ایمی، موسیٰ نے مصنوعی خفگی سے گھورا۔ ابا بلا رہے ہیں، قربانی کے لیے بکرا تیار ہے، آ جائیں آپ بھی۔ وہ اسے منہ چڑھاتی دروازہ کھول کر بھاگ گئی۔ آنا تو میرے پاس ہی ہے نا، پھر بتاؤں گا اس دھاندلی کا مزہ۔ جب وہ کچن سے بریانی کی ڈش لا کر ٹیبل پر رکھ رہی تھی، موسیٰ نے دانت پیس کر کہا تھا۔ وہ زور سے ہنس دی۔ وعید شوق، آپ کا ہر ستم سر آنکھوں پر۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا، ان آنکھوں میں آج آمادگی کے ساتھ خوشی کے بھی رنگ تھے۔ موسیٰ اندر تک سرشار ہو گیا، اسے لگا یہ خوبصورت عید واقعی خوشی سے گنگنا اٹھی ہے۔ So listeners, this was the end of the عید گنگنانے لگی، اور یہ کافی رومانٹک اور کیوٹ سا ناول تھا، بہت اچھی سٹوری تھی۔ ایک چھوٹے سے ٹاپک کا کتنا بڑا بلنڈر بنا ہے اس ناول میں، وہ ہمیں پتہ چل گیا، اور اچھی سٹوری تھی۔ دونوں عیدیں ہیں اس میں، چھوٹی عید بھی بڑی عید بھی، لیکن ہاں ہیپی اینڈنگ کیونکہ بڑی عید پر ہے تو اسپیشلی یہ بڑی عید کا ہی ناول ہے۔ آپ سب اپنی عید اپنی فیملی کے ساتھ اچھے سے گزاریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے نئے ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔